اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی اخلاق خود سازی میں کس چیز کی، بیماریوں کو، اپنی اندرونی بیماریوں کو کیسے پہچانیں، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ انہوں نے کہا کچھ مراحل ہیں یہ طے کریں، ان میں سے ہم نے چوتھا مرحلہ پڑھ رہے تھے۔ چوتھا مرحلہ کیا تھا کہ ہم اپنی بیماریوں کو پہچاننے کے لیے اندرونی کیا کریں، اچھے دوست کا انتخاب کریں، دانا، سمجھدار اور خیر اندیش دوست کا انتخاب کریں۔ یہی بات چلی تھی، دانا دوست کی طرف رجوع کرنا، جن میں سے اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے یہ تھا کہ روحانی طبیب جو ہیں وہ ان کی طرف رجوع کریں۔ اب یہ تو کیا یہاں ہے، اب جی دانا دوست کی طرف رجوع کرنا، یہ پڑھتے پڑھتے ہم یہاں پہنچے تھے، آج یہاں سے پڑھنا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ہمیں ایسے دوست سے استفادہ کرنا چاہیے کہ اس کے تذاکرات سے استفادہ کریں۔ کیا کریں؟ ایسے دوست سے استفادہ کرنا چاہیے۔ کیسے دوست سے؟ سکینہ، کیسے دوست سے استفادہ کرنا چاہیے؟ جو ابھی پیچھے بیان ہوا ہے، کل میں نے بیان کیا تھا، کیا بیان کیا تھا کہ ایک ایسا دوست کہ جو آپ کے عیب آپ کو بتائے، آپ کی ہر کمی کو آپ کو بتائے، چاپلوسی کے چکر میں آپ کے عیبوں کی تعریف نہ کرے، خیر اندیش ہو، خیر خواہ ہو اور خرابیوں کو پہچانتا ہو۔ تو انہوں نے کہا ایسے لوگ بہت کم ہیں، لیکن اگر کسی کو ایسا دوست مل جائے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے دوست سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی نفس کی اصلاح کے لیے استفادہ کرنا چاہیے، اس کے تذاکرات سے، اس کے تذکرات یعنی تذکر یعنی یاد دہانی، جب وہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں تذکر دے، یاد دہانی کرائے، کچھ بتائے تو اس سے استفادہ، اور اس کی عزت اور قدردانی پر اسے یہ باور کرائے، جی اس کی عزت اور اس کے احترام پر اسے یہ یقین دلائے۔ باور کرانا فارسی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، باور یعنی یقین۔ اسے یہ یقین کرائے کہ اس کے عیب بیان کرنے پر نہ صرف اسے برا نہیں ہوتا، بہت سے دوست ہوتے ہیں جو ہمارے عیب ہمیں بتاتے ہیں، خیر خواہ ہیں، لیکن ہم برا ماننے لگتے ہیں، تو وہ بیچارہ پھر بتانا ہی چھوڑ دیتا ہے کہ یہ اسے اچھا نہیں لگتا۔ تو ہمارا فرض کیا ہے، ایسے دوست کی ہم عزت کریں، قدر کریں، اور اس پہ ایسا ظاہر کریں کہ تو ہمارے اگر عیب بتاتا ہے، نہ صرف یہ کہ ہمیں برا نہیں لگتا بلکہ بہت اچھا لگتا ہے کہ تو کمیاں ہماری ہمیں بتاتا ہے۔ جی سکینہ، اس کی عزت اور قدردانی پر اسے یہ یقین دلائے کہ اس کے عیب بیان کرنے پر نہ صرف اسے برا نہیں ہوتا، ہمیں برا نہیں لگتا، بلکہ اس سے وہ خوشحال بھی ہو جاتا ہے۔ جب ایسا ہم ظاہر کریں گے تو ہمارا دوست اور اچھے سے ہماری اصلاح کرے گا اور ہماری کمیوں کو ہمیں بتائے گا۔ ایسا دوست اس دوست پر کہ جسے خیر خواہ قرار دیا گیا ہے، وہ دوست جو خیر خواہ ہے، اچھا بھلا سوچنے والا ہے، ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے اخلاص اور صداقت کو عملی طور پر ثابت کرے، وہ بھی پریکٹیکلی طور پر ثابت کرے کہ یہ مخلص ہے، صداقت رکھتا ہے، بطور انصاف اور بغیر محبت اور بغض کے دوست کی صفات پر کیا کرے، صفات کو پرکھے، اپنے دوست کے صفاتوں کو پرکھے، دقت کرے انصاف سے، اور اس بارے میں جو اس کا نظریہ ہو اسے وہ خیر خواہی اور دوستانہ زبان میں اسے بتلائے کہ بھائی تیرے اندر یہ کمیاں ہیں، میں نے ان میں بہت غور و فکر کیا، ان کے نتیجے غلط ہو سکتے ہیں، آپ ان کو سدھارو، اور اس بارے میں جو اس کا نظریہ اسے وہ خیر خواہی اور دوستانہ زبان میں اسے بتلائے، اور بتائے بھی خیر خواہی میں، اچھی زبان میں، دوستانہ زبان میں، ورنہ بدتمیزی سے کی ہوئی نصیحت بھی کڑوی لگتی ہے۔ جی باخلاق کردار سے آپ بتائیے، جہاں تک ہو سکے اسے تنہائی اور مخفی طور سے بتلائے، یہ نہ کہ پبلک میں بیٹھ کے پتہ لگا کہیں دعوت تھی، سب مہمان جمع تھے، کہیں ولیمہ چل رہا تھا، وہاں پبلک میں ارے شارف بھائی کہاں ہو یار، تم نے کل یار شراب پی تھی، کتنی غلط بات ہے یار، یہ نقصان دہ ہے، مثال ہے،
پتہ لگا اس نے سوری شاد ولیمے میں پبلک کے سامنے اس کے عیب بیان کر دیا. جی سکینہ. جی ہاں جی ارے یہ دوستی نہیں ہوئی کہ ہاں کے سامنے بتایا. بھلے یار تم سگریٹ پی رہے تھے یار کل. کتنی غلط بات ہے یار. میرے دوست ہو آپ, کتنے اچھے ہو, سگریٹ پی رہے تھے, غلط بات ہے, نہ پیا کرو. بڑے پیار سے محبت سے بیان کر رہا ہے جیسے بڑا ہمدرد ہے, لیکن یہ ہمدرد نہیں ہے, دشمن ہے سب کے سامنے. جی تو اسے مخفی طور سے بتلائے اور اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے اظہار کرنے سے پرہیز کرو. اس کا ایک بھی عیب دو لوگوں میں نہ بتائے, اسے اکیلے میں سمجھائے. اس کی غرض واقع کا بتلانا ہو, اس کی غرض جو ہے, دوست کی جو غرض اور مقصد ہو, صرف کیا ہو, اسے بتلانا ہو, نہ یہ کہ اس کی ذلیل کرنا مقصد ہو. ٹھیک ہے. مبالغہ آمیزی سے پرہیز کرے, مبالغہ بھی نہ کرے بڑھا چڑھا کے, کیونکہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بطور آئینہ ہوتا ہے. مومن دوست کے لیے مخلص اور دور اندیش اور سچا دوست آئینے کی طرح ہوتا ہے, جس میں انسان اپنے آپ کو دیکھ سکے کہ میں کیسا ہوں. لیکن آج کل یہ زمانہ رہا کب؟ حقیقت میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دوست کے لیے آئینہ ہونا چاہیے, اس میں اپنی آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ ہم میں کیا کمی ہے, کیا اچھائی ہے. اور وہ کیسے دیکھیں گے ہمیں, کہ وہ دوست ہمیں بتائے اکیلے میں, نصیحت کرے, سمجھائے. ایسے ہی ہم اسے, کیونکہ وہ اپنے مومن بھائی کے بطور آئینہ ہوتا ہے جو خوبیوں اور اچھائی کو بغیر کم اور زیادہ کے ذریعے. آئینے کی خاصیت کیا ہے؟ اب آپ سوچیں گے کہ آئینے کی خاصیت اب آ کے خراب ہو گئی ہے, موبائل نے خراب کر دی ہے. نہیں سکینہ؟ جی ہاں موبائل نے کیا خراب کر دی؟ آگا اس میں ایڈیٹنگ بھی ہو جاتی ہے. جی اب آئیے آپ میرا چہرہ دیکھیے, بڑا کھردرا ہے, عجیب سے دھاگ دبے ہیں, عجیب سا ہے. خدا نے جی بہت اچھا بنایا ہے. جی اور ہم کیا کریں گے, موبائل میں کیمرہ پرو والا کیمرہ لگائیں گے, سیلفی لیں گے. اب اس میں کیسا آئے گا چہرہ, کہیں داغ نظر نہیں آئیں گے, بالکل کلین, خود بخود ہونٹوں پہ سرخی سی آ جائے گی, لپسٹک کی سی لالی سی آ جائے گی, آنکھیں بڑی بڑی سی ہو جائے گی. اب دیکھیے وہ اسے دیکھ کے بتائیے جھوٹ بولا نہیں بولا اس نے؟ جی لیکن آئینہ آج بھی سچ ہی بولتا ہے. آئینہ آج بھی سچ ہی بولتا ہے. نہ یقین آئے تو بازار سے جائیے, آئینہ لائیے, اسے رکھیے سامنے, جو کچھ ہلکا سا بھی داغ ہے آپ کے چہرے پہ وہ دکھ جائے گا. جی یہ تو موبائل میں آ گئے ایفیکٹ ایک سے ایک, کہ وہ لوگ, ہم جیسے لوگ جو آئینہ دیکھنے سے ڈرتے ہیں, اس میں اپنے آپ کو بنا بنا کے فوٹو کھینچتے ہیں. نہیں وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. جی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے جیسا بنایا اچھا بنایا. انہیں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہم سے کیسے کیسے لوگ بھی ہیں اور بھی. اب اگر یہی سوچنے لگے آدمی یار ہم ایسے اور ہم ایسے, تو بیچارے کہ جسے افریقیوں کا کیا ہوگا ہے. تو جیسا بنایا اللہ نے ویسے پہ خوش راضی. تو آئینہ مومن آئینہ ہوتا ہے, اور آئینے کی خاص بات کیا ہے, جو ہے وہی دکھاتا ہے. اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے چاہیے کہ وہ مبالغہ آمیزی سے کام نہ لے, غلطی ہے تو اسے بہت بڑا بنا کے اسے نہ بتائے, جتنی ہے اتنی بتائے. جی یا بالکل اسے اس غلطی کو ایسا بھی نہ دکھائے کہ یہ غلطی نہیں ہے, ورنہ پھر جھوٹ بول رہا ہے. آئینے کی طرح ہوتا ہے مومن بھائی مومن کے لیے, مومن دوست. ٹھیک ہے. جی ہاں جو خوبیوں اور اچھائیوں کو بغیر کم اور زیادہ کے ظاہر کرتا ہے آئینہ. البتہ ایسے مہربان اور اصلاح طلب دوست جو انسان کے عیبوں کو اصلاح کے لیے بیان کرتے ہیں بہت کم ملیں گے. ورنہ اکثر آپ لوگ دیکھ لیجئے, دوست ہے ویسے کہنے کو, لیکن وہ آپ کے عیب بھی آپ کو بتائے گا, لیکن اس کا عیب آپ کو آپ کی اصلاح کے لیے نہیں, آپ کو ذلیل کرنے کے لیے بتائے گا. ہے یہ بہت کمیاب ملتے ہیں ایسے دوست, لیکن ہیں, مل جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کو ایسا دوست مل جائے تو وہ ایک بہت بڑی سعادت پر کامیاب ہوتا ہے, سعادت مل جاتی, کامیابی. پھر اس کو اس کی قدر پہچاننی چاہیے,
کہ یار ایسا دوست جو چیز کامیاب ملتی ہے. اب بتاؤ ہیرے جواہرات قیمتی کیوں ہیں؟ کیونکہ کامیاب ہیں. تو پھر ان کی قیمت ہے تو اس دوست کی کیوں نہیں جو کامیاب ہے؟ ایسے دوست یہ بھی بیش قیمتی ہیں. بس انسان کی نگاہ ہے کہ ایسی چیزوں کو قیمت لگاتا ہے. ایک ایسے دوست کی قیمت اس کو نگاہ میں کچھ نہیں ہے، جبکہ قیمتی یہی ہے. اور اس کی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد دہانیوں پر خوشحال ہونا چاہیے. اگر ایسا دوست ہمیں مل جائے اور وہ ہمیں یاد دہانی کراتا ہے بھائی دیکھو قدر ایسا نہ کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. بڑے اچھے طریقے سے بطور احسن، ٹھیک ہے، موعظہ حسنہ لفظ آیا ہے. کسی کو نصیحت کرو تو حسن طریقے سے کرو، نیکو طریقے سے کرو. کہ یہ آپ کی میں نے بات دیکھی، میں نے اہل بیت کی سیرت میں ایسا نہیں دیکھا. اگر ہم اس کو سدھار لیں مل کے تو کتنا اچھا لگے گا. اس طریقے سے کہ برا نہ لگے سامنے والے اور وہ خوش ہو. اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی احترام عزت کریں کہ بھائی میرا ہمدرد ہے یہ. ایسا کامیاب ہوتے ہیں ایسے دوست، بیش قیمتی ہوتے ہیں، بیش قیمت ہوتے ہیں. اس کا شکریہ کا اظہار کریں اور اسے توجہ ہونی چاہیے کہ جو دوست اصلاح کی غرض سے انسان کی عیب کی یاد دہانی کرا رہا ہے وہ انسان کا بہترین اور فائدہ مند دوست ہوا کرتا ہے. ایسے دوست سے اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قدر کریں. ایسا نہ ہو کہ اس کی خیر خواہی اور یاد دہانی سے آپ رنجیدہ خاطر ہو، غمزدہ ہو جائے، غصہ ہو جائے اور اس کے دفاع یا انتقام لینے پر اتر آئے کہ اس نے مجھے کیوں کہا، میں بھی اس میں کمیاں نکالوں گا. نہیں. اگر کسی نے تجھے بتلایا کہ کئی ایک بچھو تیرے لباس پر موجود ہیں، بھائی اگر ابھی آپ سے کہیں سکینہ آپ کے پیچھے دامن پہ بچھو ہے، ایک دم آپ دیکھ کے ہٹائیں گی اسے تو کیا کریں گی؟ اس کے بعد یہ کام کرنے کے بعد سکینہ آگا اس کا شکریہ ادا کریں گے، اس کا شکریہ ادا کریں گے. تو یہ تو بچھو تو وقتی طور پہ کاٹتا، 10-15 منٹ تک تکلیف ہوتی، درد ہوتا، لیکن وہ ایک ایسے خطرناک چیز کو اگر آپ کو آگاہ کر رہا ہے تو اس پہ ہم برا کیوں مانیں؟ جو زیادہ نقصان دہ ہے، بد اخلاقی، بد کرداری، غلطیاں، گناہ اگر بتلا رہا ہے تو ہمیں اس تب بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ ہمارا دوہرا معیار کیوں ہے بنا؟ ہم نے دوہرا ملاک کیوں بنا رکھا ہے؟ ہم نے ایک انسان آ کے ہم سے کہے آپ کے دامن پہ پیچھے بچھو ہے تو ہم اس کا بڑا شکریہ ادا کریں گے، اچھا ہوا تم نے بتا دیا یار، بڑی مہربانی، اور کاٹ لیتا اور یوں اور وہ، اس کا خوبیوں کریں گے. اور ایک دوست آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کا حقیقی دوست ہے، خیر خواہ ہے، آپ کا اچھا چاہتا ہے، آپ کو نیک بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، بس آپ کو ہر حالت میں نیک چاہتا ہے. وہ ہمیں کسی عیب سے آگاہ کرے تو ہم چڑ جاتے ہیں. جی چلیے. اور ہاں سکینہ، یہ فریضہ شارف صاحب، غلام علی صاحب، علی اصغر، ساجد، یہ دوست کا فریضہ ہے کہ وہ نصیحت کرے، عیب بتائے. ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ان کو اگرچہ سامنے والا ہمیں ذلیل کرنے کے لیے ہمارے عیب بتا رہا ہے تو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے. ٹھیک ہے اس نے اپنا آپ گناہ کر لیا، لیکن ہمارے عیب تو ہمیں پتہ لگ گئے. ہمیں اس سے لڑائی جھگڑا نہ کرنے کے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے ان عیبوں کو دور کرنا چاہیے. ہمیں تو کہتے ہیں نا کہ ہم ہر دشمن کو بھی چنوتیوں کے طور پہ لینا چاہیے، نہ یہ کہ ہمیں برا ماننا چاہیے. اگر آپ کو کسی نے ذلیل کیا ہے تو آپ اس کی طرح ذلیل بن کے اس کا بدلہ نہ اتاریں، اس کمی کو دور کریں، اس کو اچھا ثابت کر کے دکھائیں. جی لیکن ایک اچھے دوست کا، خیر خواہ کا یہی ہے کہ وہ اس کی غرض صرف اصلاح ہو، ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا دوست ہے، اچھا دوست ملا ہے، وہ ہے خیر اندیش ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بچھو تیرے لباس پر موجود ہے، کیا اس کے بتلانے سے تو رنجیدہ خاطر ہوگا؟ نہیں. اس سے انتقام لینے پر اترے گا؟ نہیں. اس کے کہنے سے خوشحال ہوگا؟ جی. اور اس کی قدردانی کرے گا؟ بالکل. بڑا شکریہ بھائی آپ نے بتا دیا. تو لہذا برے صفات بھی بچھو کی طرح ہوا کرتے ہیں، لیکن ان کا اثر ظاہری میں نہیں دکھے گا. بعض ٹائم ظاہر بھی دکھ جاتا بد اخلاقیہ، لیکن اس کا ہم کب جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا. لہٰذا یہ بھی بچھو کی طرح، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتے ہیں یہ برے صفات، اور انسان کے جسم پر ڈنک مارتے ہیں اور ہمیشہ اس کے اندر چھپے رہتے ہیں. جو ایسے بچھو سے بچانے میں ہماری مدد کرے تو اس نے ہماری بہت بڑی خدمت انجام دی ہے. جب اس نے اتنی بڑی خدمت انجام دی ہے تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے بدلہ اور انتقام اور اس کے پیچھے پڑ جانا چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بہترین بھائی وہ ہے جو میرے
عیب کو میرے لیے بیان کرے. جی کیا ہے وہ جملہ؟ افضل اخوانی من اہدا عیوبی الیہ. اس طریقے سے عبارت ہے اور حدیث ہے وہ، میرا بہترین بھائی وہ ہے کہ جو میرے عیب مجھے گفٹ کرے. میرے عیب مجھے گفٹ کرے یعنی میرے عیب مجھے بیان کرے، مجھے بتائے. یہی ہے حدیث کا لفظ. کیا ہے؟ احب اخوانی الیہ من اہدا عیوبی الیہ یا الیہ عیوبی. 6 دوسروں کے عیب سے نصیحت لینا. اب دوسروں کے عیب سے بھی نصیحت لے سکتے ہیں ہم نے دیکھا فلاں شخص میں یہ عیب ہیں اور یہ ان عیبوں کی وجہ سے دنیا کی نگاہوں میں گرا ہوا ہے، لوگ اسے گرا ہوا سمجھتے ہیں. تو اب اگر ہمیں پتا ہے کہ دنیا اس کے عیبوں سے، ہم جہاں گئے اس کے اس عیبوں کی برائی سنی ہم نے کہ وہ اتنا بدتمیز ہے، یوں ہے وہ ہے، اور وہی ہم صفات اپنانے لگے، تو ہم کتنے بڑے بیوقوف ہیں. ہمیں پتا ہے کہ وہ اس فلاں کے اندر یہ صفات ہیں، اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں ان عیب کی وجہ سے، اور وہ عیب ہمیں رکھ لیں، ہم میں بھی ہو نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان سے نصیحت حاصل کریں اور ان عیبوں کو اپنے اندر نہ آنے دیں. انسان غالباً اپنے عیب سے غافل ہوتا ہے، اپنے عیب اسے عیب نہیں دکھتے، غافل رہتا ہے، لیکن دوسروں کے عیب کو دیکھتا ہے اور اس کی برائی کو خوب سمجھتا ہے. اور مثال مشہور ہے کہ دوسروں کی آنکھ میں تنکا دیکھتا ہے، دوسروں کی آنکھ میں تنکا دیکھتا ہے اور اسے پہاڑ سمجھتا ہے. دوسروں کی آنکھ میں اگر تنکا بھی ہے تو اسے پہاڑ سمجھتا ہے، لیکن پہاڑ کو اپنی آنکھ میں نہیں دیکھتا کہ اتنا بڑا پہاڑ ہے میرے اندر. لہذا ایک راستے اپنے نفسانی عیوب کی پہچان کا دوسرے کے عیوب کو دیکھنا. ایک راستہ اپنے عیب کو پہچاننے کا کیا ہے؟ دوسروں کے عیب کو دیکھنا. انہیں دیکھیے اور دیکھ کے اپنے اندر انہیں دور کیجیے. جب کسی عیب کو دوسروں میں دیکھے تو اس پر اعتراض کرنے سے پہلے اسے اپنے میں ڈھونڈے کہ یہ عیب میرے اندر تو نہیں ہے، اور اپنے آپ میں اسے مورد تفتیش قرار دے، چھان بین کرے اور اپنے آپ میں رجوع کرے، دیکھے، اور اگر وہی عیب اس میں موجود ہو تو اس کی اصلاح کرنے کی سعی اور کوشش کرے. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے عیب سے نصیحت حاصل کرے اور اپنے نفس کو اس سے پاک کر لے. رسول خدا نے فرمایا ہے کہ وہ سعادت مند انسان ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. ایک طریقہ یہ ہے اپنی کمیوں کو پہچاننے کا، روحانی بیماریوں کا، اندرونی بیماریوں کو پہچاننے کا ایک راستہ یہ. 7واں راستہ کیا ہے؟ اعتراض کیے جانے سے نصیحت حاصل کرے. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا، اگر آپ پہ کوئی اعتراض کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کو ذلیل کرنے کے لیے آپ کے اوپر آپ کے عیب نکال رہا ہے، جو عیب آپ میں ہے، تو برا نہ مانے، ان عیب سے نصیحت حاصل کرے، اس اعتراض سے نصیحت. جی دوست اکثر عیب کے ذکر کرنے سے اجتناب کرتے ہیں. دوست اکثر کیا کرتے ہیں؟ عیب بیان کرنے سے بچتے ہیں. لیکن اس کے برعکس دشمن کیا کرتے ہیں؟ اکثر عیب پر اعتراض اور تنقید کرتے ہیں. اگرچہ وہ اعتراض کرنے میں مخلص نہیں ہوتے، مخلص نہیں ہے وہ اعتراض کرنے میں. ان کا مخلص کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا مقصد اصلاح نہیں ہے کہ ہماری اصلاح کریں، وہ عیب بیان کر کے ہمیں نہیں، وہ ہمیں ذلیل کرنا. ان کا خلوص نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، بلکہ حسد، بغض، انتقام لینے کی غرض سے انہوں نے تنقید کرنے پر ابھارتی ہے. یہ بغض، یہ انتقام لینے کی غرض سے یہ چیزیں انہیں اس پر ابھارتی ہے، ہمارے عیب بیان کرنے پر. لیکن بہرحال انسان اپنے دشمنوں کے اعتراض اور تنقید اور عیب جوئی سے استفادہ کر سکتا ہے. کیسے؟ انسان اپنے دشمنوں کے اعتراض سے 2 طریق میں سے کسی ایک سے روبرو ہو سکتا ہے. پہلے یا تو وہ اپنے آپ کو ان اعتراضات سے دفاع کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، یا تو اگر کوئی دشمن ہم پہ اعتراض کر رہا ہے تو ہم اس کے سے ٹکرانے پہ اتر جائیں گے، کیونکہ وہ عیب جوئی دشمن سے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ دشمن کر رہا ہے اس لیے ہم لڑنے پہ اتر جائیں گے. ایک تو یہ، اور وہ اس کے بیان کرنے میں اچھائی کی نیت نہیں رکھتا. لہذا جس طرح سے بھی ہو وہ اپنے لیے دفاع کی حالت پر آمادہ ہو جاتا ہے انسان، اور اس کی اس طرح کی آواز کو خاموش کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے دشمن کی میں زبان بند کر دوں. اس طرح کا انسان نہ فقط اپنے عیب کی اصلاح نہیں کرتا، اگر ایسا ہے انسان کہ وہ اگر دشمن نے اعتراض کیا تو اپنے اس اعتراض جس چیز پہ کیا اس کو دور کرنے کے بجائے کمی کو دشمن سے بدلنے پہ اترتا ہے، اسے خاموش کرنے پہ اتر جاتا ہے. تو ایسا انسان نہ فقط یہ کہ اپنی اصلاح نہیں کرتا، بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری غلطی اور خطا اور اشتباہ میں اپنے آپ کو گرفتار کر لیتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے، تو ایسا تو خطرہ ہے یہ تو.
لیکن دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ دشمنوں کے اعتراض کو اچھی طرح سے سنتا ہے. اس نے اعتراض کیا، کیا کیا اعتراض کیا، یہ اعتراض کیا، ٹھیک ہے، خاموش. اور پھر حقیقت شناسی کی نیت سے، اور پھر حقیقت شناسی کی نیت سے، انصاف کی نیت سے اپنے اندر جھانکتا ہے. کیا دشمن نے جو مجھ پہ اعتراض کیا ہے جس چیز پر، وہ چیز میرے اندر ہے، حقیقت میں ہے، واقعا ہے، تو اس کی اصلاح کرے. اپنے آپ، ٹھیک ہے، نیت سے اپنے آپ میں رجوع کرتا ہے اور بطور انصاف اس اعتراض کی تحقیق کرتا ہے. اگر اس نے دیکھا کہ دشمن کا اعتراض درست ہے، بھلے ہی دشمن کا اعتراض ہے، بھلے ہی وہ میرا دشمن ہے، لیکن اگر اس کا اعتراض ٹھیک ہے اور اس کا نفس معیوب ہے، واقعا میرا نفس میں عیب ہے، تو فوراً اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان. بلکہ اگر مصلحت کا تقاضا ہو تو ایسے دشمن سے کہ جس نے اس کا عیب بیان کیا ہے اور اس کے نفس کے پاک کرنے کا وسیلہ بنا ہے، تو پھر ایسے دشمن کا شکریہ ادا کرے. ایسا دشمن اس لحاظ کرنے والے دوست سے کہ جو اس کے عیب کو چھپاتا ہے اور اس کے عیب پر تعریف کرتے ہوئے چاپلوسی کر کے اسے جہالت اور نادانی میں رکھتا ہے، وہ بہت زیادہ بہتر ہے. یعنی وہ دشمن دو طرح کے ہیں. وہ دشمن جو تمہیں تمہارے اعتراض پہ تنقید کرتا رہتا ہے، بھلے ہی دشمن ہے، نیت بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی، لیکن یہ دشمن اس دشمن سے زیادہ بہتر ہے، بلکہ اس دوست سے بھی زیادہ بہتر ہے جو تمہارے عیبوں کو عیب نہیں بلکہ تعریف کر کے پیش کرتا ہے. ایسا دشمن اس لحاظ کرنے والے دوست سے جو عیب چھپاتا ہے اس سے کہیں بہتر ہے. ایسا دشمن جو ہمارے عیب ہمیں بتائے، بھلے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ دشمن اس دوست سے کہیں بہتر ہے جو ہمارا دوست ہماری رعایت کرتے ہوئے چاپلوسی کے چکر میں، اس کے چکر میں، اس کے چکر میں ہمارے عیبوں پہ بھی ہنس رہا ہے، خوش ہے، یعنی ہمیں عیبوں پہ رکھنا چاہتا ہے. سمجھی سکینہ؟ جی آقا. تو ایسا دشمن اس دوست سے بہتر ہے جو ہمارے عیبوں پہ ہماری تعریف کرتا ہے، بہت زیادہ بہتر، مفید ہوگا. اور اگر اس نے سوچ و بچار کے بعد دیکھا کہ دشمن کا بیان کردہ جو عیب ہے، جو دشمن نے مجھ پہ اعتراض کیا، وہ عیب بیان کیا، اس میں موجود نہیں ہے، اگر ہے انصافاً تو اس کا اصلاح کرے، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر خدا کا شکریہ ادا کرے اور اپنے نفس کی حفاظت کرے کہ خدا کا شکر کہ میرے اندر یہ عیب نہیں ہے، کہیں اس برے عیب میں بعد میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے دعا کرے. اس صورت میں انسان ایسے دشمن میں فائدہ اٹھاتا ہے، ایسے دشمن سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کا اس طرح کرنا اس سے رکاوٹ نہیں بنے گا کہ وہ عقلائی اور شرعی طریقے سے دشمن کی سازش اور خیانت کے نقشے کو ناکام بنا دے. اب آپ یہ مت سوچنا کہ یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ دشمن کے اعتراض کو بھی چنوتی کے طور پہ لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دشمن کے جو ہمارے خلاف سازشی کر رہا ہے اس کا بچاؤ ہی نہ کریں. ہم نہیں، وہ کریں. یہ اس سے معنی نہیں ہے کبھی آپ سوچیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دشمن جو بھی کر رہا کرنے دیں. نہیں، وہ اس کے نقشے کو، اس کے پروپیگنڈے کو، اس کی خیانت کو ناکام بنانے کی کوشش رکھیں، لیکن اس کے جو اعتراض ہے، اس کو کمی کو اگر ہمارے اندر ہے تو دور کریں. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ روح کی بیماریوں کی علامتیں پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹائم ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.